کہ عمران خان کو اگر انصاف مل سکتا ہے تو آئینی بینچ سے بالکل نہیں، جسٹس عامر فاروق کی عدالت سے بالکل نہیں، خصوصی عدالتوں سے بالکل نہیں، کیونکہ جج کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ عمران خان کو اگر انصاف مل سکتا ہے تو کافی حد تک فوجی عدالت سے مل سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کو انصاف اگر مل سکتا ہے موجودہ حالات میں، موجودہ منظرنامے میں، تو وہ صرف اور صرف فوجی عدالتوں سے مل سکتا ہے۔ تھمبنیل پر بھی ہم نے یہی لکھا ہے اور یہاں بھی آپ نے یہی سنا ہے اور یہی ہماری رائے میں درست ہے۔ عمران خان کو عدالتوں سے انصاف کیوں نہیں مل سکتا؟ سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، لوور کورٹ سے؟ اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ عمران خان کے جتنے بھی کیسز آج تک ان عدالتوں میں گئے ہیں، سپریم کورٹ تک میں گئے ہیں، عمران خان کو کہیں سے کوئی انصاف نہیں مل سکا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے چیف جسٹس پاکستان، تو سب کو علم تھا کہ عمران خان کے حوالے سے وہ کیا کریں گے۔ اس کے بعد وہ چلے گئے تو ایک آئینی بینچ بنا دیا گیا۔ آئینی بینچ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بنایا گیا۔ اس کے بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ عمران خان کا گھیراؤ کیے رکھا جائے، عمران خان کو وہی انصاف دیا جائے جو انصاف دینے والے، دلانے والے چاہتے ہیں، نہ کہ عمران خان کا جو حق بنتا ہے۔ آپ کے سامنے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے، جس میں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو 9 مئی کے واقعات میں ملوث 85 ملزمان کے فیصلے سنانے کی اجازت دیتے ہوئے قرار دیا ہے کہ فوجی عدالتوں کے فیصلے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمہ کے فیصلے سے مشروط ہوں گے۔ اسی خبر کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ آئینی بینچ نے حکم دیا ہے کہ جن ملزمان کو سزاؤں میں رعایت مل سکتی ہے انہیں رہا کیا جائے، جن ملزمان کو رہا نہیں کیا جا سکتا انہیں سزا سنانے پر جیلوں میں منتقل کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے، جس کی سربراہی امین الدین خان صاحب کر رہے تھے، اس نے سیویلینز کے ملٹری کورٹس کیس کی سماعت موسم سرما کی تعطیلات کے بعد ملتوی کر دی۔ ان کی یہ تعطیلات جنوری میں ختم ہوں گی تو جنوری کے دوسرے تیسرے ہفتے دوبارہ سے بینچ بیٹھے گا۔ تو ابھی سے 2-4 روز میں فیصلہ کیوں نہیں سنا دیا گیا؟ ان لوگوں کو کیوں سولی پر لٹکا کے رکھ دیا گیا؟ ان ملزموں میں سے کئی کو فوجی عدالت کی طرف سے بری بھی کیا ہوگا۔ 85 کل ہیں، 103 تھے پہلے، ان میں سے کچھ کو رہا کر دیا گیا، 2 بعد میں آ گئے تو یہ 85 ہو گئے۔ تو 85 کی قسمت کا فیصلہ جو بھی ہوگا، فوجی عدالتوں کی طرف سے کئی کو بری کیا جائے گا، کئی کو چھوٹی موٹی تھوڑی سزا دی جائے گی، اور اب تک وہ یہ سزائیں مکمل کر چکے ہوں گے۔ اگر اسی عدالت کی طرف سے، بینچ کی طرف سے، جس کا کوئی امکان دور دور تک دکھائی نہیں دیتا، ہو سکتا ہے یہ بینچ فوجی عدالتوں کو منع کر دے، ایسا فیصلہ دے دے جس کا تھوڑا سا بھی چاند، بہرحال کسی حد تک یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ فوجی عدالتوں کو فیصلے دینے سے روک دیا جائے، تو پھر انہی لوگوں کا ٹرائل دوبارہ سے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ہوگا۔ کچھ کے لیے وہی سزا ہوگی، کچھ کو زیادہ سزا دی جا سکے گی، کچھ کو کم سزا بھی دی جا سکے گی۔ جج صاحبان 2-3 دن اور بیٹھ جاتے تو اس کیس کا فیصلہ کر دیتے، بجائے اس کے کہ آپ لے گئے اس کو جنوری کے دوسرے تیسرے ہفتے تک۔ چلتے ہیں اسی خبر کی طرف، اس کے بعد پھر ہم تجزیہ کریں گے کہ عمران خان کو کیسے صرف فوجی عدالت سے انصاف مل سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ فوجی عدالتوں کے علاوہ دیگر تمام مقدمات کی سماعت مؤخر کر دی۔ جج امین الدین خان نے ریمارک دیا کہ آج صرف فوجی عدالتوں کا مقدمہ ہی سنا جائے گا۔ یہ بھی ان لوگوں کی طرف سے گویا ایک احسان کیا گیا کہ صرف اور صرف یہی مقدمہ سنا جائے اور ان لوگوں کو کچھ تو ریلیف مل جائے۔ تحریک انصاف والے اور کچھ غیر جانبدار حلقے کہتے ہیں کہ اگر عدالت کی طرف سے یہی فیصلہ آنا تھا تو پھر سارے کے سارے ملزموں کو ضمانت دے دی جانی چاہیے تھی۔ ضمانت دے کر یہ بینچ جاتا تو پھر کہاں جاتا؟ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث دلائل کے لیے عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ پہلے اس نقطے پر دلائل دیں کہ آرمی ایکٹ کی کالعدم دفعات آئین کے مطابق ہیں۔ کیا آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے ہر شخص کو اس کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے سوال کیا کہ پہلے بتائیں عدالتی فیصلے میں دفعات کالعدم کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ اس پہلو کو بھی مد نظر رکھیں کہ آرمی ایکٹ 1973 کے آئین سے پہلے بنا تھا۔
سپریم کورٹ کے فیصلے میں خرابیاں ہیں جب خواجہ حارث کی طرف سے جو پاک فوج کے وکیل ہیں کہا گیا اس پر جسٹس مندو خیل نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی فیصلے کو اتنا بے توقیر تو نہ کریں کہ اسے خراب کہیں۔ خواجہ حارث نے اس پر وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ معذرت خواہ ہوں، میرے الفاظ قانونی نوعیت کے نہیں تھے، یہ چونکہ پچھلے بینچ کی بات کر رہے ہیں جس کی سربراہی اعجاز الحسن صاحب کی طرف سے کی گئی تھی، اس لیے ان کے فیصلے کو خراب فیصلہ کہہ دیا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کل بھی کہا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کی تفصیلات فراہم کریں، فی الحال تو ہمارے سامنے صرف کور کمانڈر ہاؤس کا ہی معاملہ ہے، اگر کیس صرف کور کمانڈر ہاؤس تک ہی رکھنا ہے تو یہ بھی بتا دیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ تمام تفصیلات آج صبح ہی موصول ہوئی ہیں جنہیں وہ باضابطہ طور پر متفرد درخواست کی صورت میں جمع کروائیں گے۔ بہرحال آئینی بینچ نے خصوصی فوجی عدالتوں کو 85 ملزمان کے فیصلے سنانے کی اجازت دے دی اور قرار دیا کہ خصوصی عدالتوں کے فیصلے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوں گے۔ جن ملزمان کو سزاؤں میں رعایت مل سکتی ہے وہ دے کر انہیں رہا کیا جائے، جن ملزمان کو رہا نہیں کیا جا سکتا انہیں سزا سنانے پر جیلوں میں منتقل کیا جائے۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے قرار دیا کہ فوجی عدالتوں سے سزاؤں کے خلاف ہائی کورٹس میں اپیل کا حق انٹرا کورٹ اپیلوں کے فیصلے تک معطل رہے گا۔ بعد ازاں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے کیس کی سماعت جنوری کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اگر 1-2 روز میں فیصلہ سنا دیا جاتا تو کتنا بہتر ہوتا، ان لوگوں کو اتنی عرصے تک سولی پر نہ لٹکنا پڑتا اور کئی کو اس دوران ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے سزا کا سامنا ہو۔ اب آ جاتے ہیں کہ عمران خان کو کیسے صرف فوجی عدالتوں ہی سے انصاف مل سکتا ہے۔ آئینی بینچ 2-3 روز قبل بھی بیٹھا تھا۔ اس کی طرف سے بڑی دلیری کے ساتھ کہا گیا تھا کہ فوجی عدالتوں کو فیصلہ سنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حکومت کی طرف سے درخواست کی گئی تھی کہ فوجی عدالتوں میں جو کیسز سنے جا چکے ہیں وہ فیصلہ سنانے کی اجازت دے دی جائے، لیکن اس بینچ کی طرف سے کہا گیا نہیں، بالکل نہیں۔ تو یہ بڑی جرت مندی ان کی طرف سے دکھائی گئی، لیکن یہ دلیری اور جرت مندی صرف 2 دن میں خطا ہو گئی۔ اس آئینی بینچ کی بات ہم نے کی تھی کہ عمران خان کو انصاف مل سکتا ہے تو صرف اور صرف فوجی عدالتوں سے مل سکتا ہے۔ یہی بینچ نہیں بلکہ باقی عدالتیں بھی ان کے بارے میں یہی ایک تاثر ہے کہ یہ کمپرومائز ہو چکی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تحریک انصاف والے، خصوصی طور پر مسلم لیگ نون والے بھی، کہ جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں پیچھے کوئی اور طاقت بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک وہاں پہ بندہ جاتا ہے وہ اپنی مرضی سے فیصلے کروا لیتا ہے، بہت ہائی رینک کا بندہ بھی نہیں ہوتا، تو اس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں، یہی ایک تاثر پایا جاتا ہے۔ اس میں صداقت ہے یا نہیں ہے ناظرین، اس کا فیصلہ ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں، لیکن اس تاثر کو اگر مان لیا جائے تو پھر عمران خان کے لیے بہترین عدالت وہی ہو سکتی ہے، فوجی عدالت، جس میں عمران خان کو انصاف اس طرح کا مل سکتا ہے جس طرح کا انصاف عمران خان چاہتے ہیں۔ یہ کس بنیاد پر کہا جا، آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کو یہ عدالتیں ہیں، یہ آئینی بینچ، اس کے علاوہ سپریم کورٹ، قاضی فائز صاحب، عمر فاروق صاحب اور باقی جج صاحبان بھی، ارجمند شاہین، ہمایوں دلاور اینڈ کمپنی، ان سب کو دیکھ لیں کہ ان عدالتوں کی طرف سے کس طرح سے فیصلے کیے گئے ہیں۔ اگر عدالتوں نے یہی فیصلے کرنے ہیں تو عمران خان کو سوال ہی پیدا، سائفر میں عمران خان کو سزا، عدت کیس میں عمران خان کو سزا، توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا، اور باقی جو کیسز ہیں ان میں بھی عمران خان کو سزا ملنی ہے ان عدالتوں سے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے عمران خان کو دی گئی سزائیں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ اگر ان لوگوں کی طرف سے اس دباؤ میں آ کر فیصلے دیے جانے ہیں تو پھر عمران خان کے لیے وہ بہتر عدالت رہے گی۔ جیسی بھی ہو فوجی عدالت، وہاں پہ کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا، کسی کو کوئی پکڑ کے گواہ کے طور پر نہیں لائے گا، کوئی جھوٹا گواہ وہاں پہ نہیں جا سکے گا۔ تو باقی جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ وہاں سے ایک بندہ آتا ہے ججوں کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، جیسے فیض حمید کے حوالے سے شوکت عزیز صدیقی صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا، تو وہ پرانی بات ہے، لیکن دور وہ بھی عمران خان ہی کا تھا، وہ پرانی بات ہے۔ بہرحال آج بھی یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ کہیں اوپر سے فیصلے آ جاتے ہیں۔ عمران خان اگر فوجی عدالت میں چلے جاتے ہیں، ویسے تو کوئی امکان بالکل ہی نہیں ہے کہ عمران خان کا کیس فوجی عدالت میں لے جایا جائے، عمران خان کو فوج کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ معاملہ جس طرح سے اڑ چکا ہے، عالمی سطح پر جس طرح سے جا چکا ہے، عمران خان کو نہایت ہی مشکل ہے فوجی عدالت میں لے جانا۔ بالفرض عمران خان کو فوجی عدالت میں لے جایا جاتا ہے تو عمران خان کے لیے بہترین فورم وہی انصاف کا
ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کسی کو کمپرومائز کر کے نہ تو جج کو لا سکتے ہیں، نہ وہاں پہ آپ کمپرومائز کر کے کسی گواہ کو لا سکتے ہیں، وہاں پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہاں پہ جج ہی ایسا بٹھا دیا جائے گا جو عمران خان کو سزا دینے پر تل گیا ہو۔ بہرحال یہ ایک مفروضہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو جج وہاں پہ بٹھایا جائے اس کے سامنے سارے شواہد آ جائیں، وہ عمران خان کو بغیر سوچے سمجھے بہت بڑی سزا سنا دے۔ عمران خان کے حوالے سے یہ لوگ تو بغیر ثبوتوں کے سزا سنا دیتے ہیں، جیسا کہ توشہ خانہ کیس، جیسا کہ عدت کے سائفر کیس، لیکن وہاں پہ جس طرح کے شواہد رکھے جائیں گے، شواہد بھی وہاں پہ خالص جائیں گے، 2 نمبری وہاں پہ نہیں ہوگی۔ عمران خان جس طرح سے بار بار کہہ چکے ہیں کہ اس پر کمیشن بنایا جائے، کمیشن تو شاید نہیں بنے گا 9 مئی کے حوالے سے بھی، 26 نومبر کے حوالے سے بھی، لیکن وہاں پہ عمران خان سارے ثبوت ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ جو جج صاحب بیٹھے ہوں گے وہ بریگیڈیئر ہے، میجر جنرل ہے، لیفٹیننٹ جنرل ہے، یا جو بھی وہاں پہ بینچ بیٹھا ہوا ہے، جو بھی وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایسے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی فیصلہ کر دیں، بغیر شواہد کے فیصلہ کر دیں، کیونکہ عمران خان براہ راست ملوث بھی نہیں ہے، 26 نومبر میں ملوث نہیں ہے، 9 مئی میں ملوث نہیں ہے۔ عمران خان دونوں مواقع پر جیل میں موجود تھے، تو اس لیے عمران خان کو وہاں سے انصاف مل سکتا ہے اور عمران خان کی بالکل بھی بریت ہو سکتی ہے، عمران خان کی صاف بریت ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی سزا بھی سنا دی جائے کہ عمران خان کے ایما پر ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، لیکن جیسا کہ کہا کہ یہ عدالتیں ہیں، یہ آئینی بینچ، اس کے علاوہ آج کی سپریم کورٹ جس کی یحییٰ آفریدی صاحب سربراہی کر رہے ہیں، قاضی فیصل صاحب تھے، تو عمران خان کے لیے وہاں سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بھی خیر کی خبر آ جائے۔ بہرحال آئینی بینچ بنا ہوا ہے، اس سے بھی عمران خان، کیونکہ یہ تو بنائی اس لیے گیا ہے کہ عمران خان کو فکس کرنا ہے، باقی ہم نے اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان کو اگر انصاف مل سکتا ہے تو آئینی بینچ سے بالکل نہیں، جسٹس عامر فاروق کی عدالت سے بالکل نہیں، خصوصی عدالتوں سے بالکل نہیں، کیونکہ جج کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ عمران خان کو اگر انصاف مل سکتا ہے تو کافی حد تک فوجی عدالت سے مل سکتا ہے، وہاں پہ عمران خان کا کیس یہ ہم نے مفروضے پر بات کی ہے کہ عمران خان کو واقعی وہاں سے انصاف مل جائے گا، تو باقی عمران خان کو خود یہ کہہ دینا چاہیے کہ میرا کریں، فوجی عدالت میں میرا ٹرائل کریں۔ اس سے پتہ چلے گا کہ عمران خان کو ان پر بالکل بھی اعتماد نہیں ہے، جن کو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔